ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اول تاخیر ہمارے ساتھ شامل رہیں تو سوال جواب کی صورت میں بہت سا علم دین سیکھنے کو ملے گا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں مہمان تشریف فرما ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات ہیں تو ہم پہلے بڑھتے ہیں اپنے ناظرین کے ان سوالات کی طرف۔ میرا یہ کوشچن تھا کہ اپنی ہاتھوں کی لکیریں دکھا کر اس سے مستقبل کے بارے میں جاننا یہ کیسا ہے؟ جی جمیل صاحب، یہ بھی ایک ٹاپک ہے پورا، اور لوگ اس میں مشغول بھی ہیں، اور ہاتھوں کی لکیروں کا بھی ہے، لیکن اب تو لوگ اور زیادہ اس سے فاسٹ ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور مزید کوئی اس فن کے جو اپنے آپ کو ماہر کہتے ہیں تو وہ جدت کی طرف، اور ڈائریکٹ اب پورا ہفتہ ہفتہ، مہینہ، سال اور پورے گویا کہ کیلنڈر بیان کر دیتے ہیں کہ کیا ہونا ہے اور کیا اتار چڑھاؤ ہونے والا ہے۔ اچھا، چونکہ خبریں اتنی دیتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ وہ نکل بھی آتی ہیں، اور اس سے لوگوں کا اعتقاد اور پختہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ عمل کیسا ہے، ان کے پاس جانا کیسا ہے، ان کے ذریعے اپنے ہفتے، مہینے، سال پوچھنا کیسا ہے، اس کے بارے میں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمانہ قدیم سے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ نجومی، کاہن، اس قسم کے لوگ ہوتے تھے، انہیں عراف بھی کہا جاتا تھا۔ تو یعنی یہ دعوے کرتے ہیں کہ آپ کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، ہمیں پہچان ہے کہ آپ کے مستقبل میں آپ کے ساتھ کیا کیا معاملات ہوں گے۔ تو اسی طریقے سے پامسٹ ہتھیلیوں کو، ان کی لکیروں کو دیکھ کر اور اس کے حساب کتاب بنا کر پھر لوگوں کو فیوچر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ آپ کا مستقبل ایسا رہے گا، آپ کا یہ ہفتہ، آپ کا یہ مہینہ یا سال ایسا ایسا گزرے گا، اس میں یہ واقعات رونما ہوں گے، اس طرح کی باتیں ہوں گی۔ تو یاد رکھیں، نجومی جو کہ ستاروں کی چال ڈھال کو دیکھ کر پھر آپ کے بارے میں کوئی اطلاع دیں، یا اسی طرح ہاتھوں کی لکیروں کو پامسٹ، وہ ان لکیروں کے ذائچے وغیرہ اور ان کی لکیروں کا ترچھا پن، ٹیڑھا پن، سیدھا پن، اس سے کوئی آئیڈیا آپ کو پیش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اس طرح کی چیزوں کا علم غیب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ٹھیک، ان چیزوں کا علم غیب سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ صحیح۔ سابقہ ادوار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جنات یہ مختلف جگہوں پہ سفر کرتے تھے، تو اسی طرح وہ آسمانوں کی طرف بھی بلند ہوتے تھے، اور فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے تھے کہ اب ہماری ڈیوٹیاں ہمیں اس طرح سے سر انجام دینی ہے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ، جو فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف کاموں پر معمور فرمائے ہیں، اور ان کے بارے میں حکم یہ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، صحیح، کہ جو انہیں حکم ہوتا ہے وہ ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو فرشتے جو آپس میں گفتگو کرتے تھے اپنے امور، اپنے کاموں سے متعلق، تو یہ جنات ان کی باتیں سن لیا کرتے تھے۔ سننے کے بعد پھر آ کر وہ نجومیوں کو، کاہنوں کو، اور اس طرح کے جو عراف، پامسٹ وغیرہ کے لوگ ہوتے تھے، انہوں نے اپنی ایک طرح سے کہتے ہیں کہ موکلات، حاضرات، تو یہ سلسلہ بہت پرانا ہے، یعنی انسانوں اور جنات میں آپس میں ایک
کنیکشن ہو جاتا ہے جس میں جو جنات ہوتے ہیں وہ ایک طرح کے تابع ہو جاتے ہیں انسانوں کے بعض عملیات کے ذریعے. تو اس طرح وہ جنات پھر ان اپنے جو لوگ ہوتے تھے ان کے پاس کاہنوں اور نجومیوں کے پاس آ کر کچھ سچ جھوٹ مل ملا کے باتیں خبریں پیش کیا کرتے تھے. اب یہ لوگوں کو ان کے معاملات سے متعلق بتایا کرتے تھے. تو اب یہ نجومیوں اور کاہنوں سے جو تعلق رکھنے والے، ان سے ملنے جلنے والے لوگ، ان سے اپنے معاملات ڈسکس کرنے والے لوگوں کو پھر یہ جنات سے سنی ہوئی خبریں کچھ اپنے بھی آئیڈیاز لگا کے لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے. اب ان میں کوئی کام ہو گیا کچھ نہیں ہوا تو وہی بات جو آپ نے کہی کہ اتنے ساری باتیں کہی جائیں گی تو کچھ نہ کچھ تو باتیں ٹھکانے پہ لگی جاتی ہیں. تو اس طرح لوگوں کا اعتقاد مضبوط ہوتا رہا، جبکہ یہ بنص قرآنی بات واضح ہے کہ جنات کو علم غیب نہیں ہے. صحیح. جنات کو علم غیب نہیں ہے، اور یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن سے ثابت ہے کہ ان کے علم غیب نہیں ہے، اور علم غیب ان کو ماننا یعنی یہ کفر ہے، قرآن کی نفی ہے. تو اب یہ قرآن پاک نے جنات کے علم غیب کی نفی فرمائی ہے کہ یہ جنات علم غیب نہیں جانتے. تو اب پھر احادیث کریمہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نظریے کی تردید فرمائی ہے. جو اس طرح کے کام کرتے تھے اور لوگوں کے پاس جا کے لوگ پوچھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات میں فرمایا کہ جو اس طرح عراف کے پاس جاتا ہے، کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس سے اپنے معاملات ڈسکس کرتا ہے، پوچھتا ہے، پھر وہ جو کچھ بتاتے ہیں اس پر اگر جو اعتقاد رکھتا ہے، اس کو تسلیم کرتا ہے، تو فرمایا فقط کفر بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو یعنی کسی میں فرمایا گیا کہ 40 دن تک اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی. تو اس طرح کی وعیدات ہیں ان لوگوں کے بارے میں کہ جو کاہنوں، نجومیوں اور ہتھیلیوں کی لکیریں دیکھ کر جو خبریں دیتے ہیں ان کے بارے میں. تو اب یہ وعیدوں کو سامنے رکھیں تو اس سے ایک مسلمان کو دور ہی رہنا ضروری ہے. ان احادیث کریمہ کی روشنی میں ایک مسلمان کے لیے بالکل بھی جائز نہیں ہے کہ وہ ان کاہنوں اور نجومیوں سے کسی بھی طرح سے رجوع کرے. صحیح. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان احادیث کی روشنی میں ان کاہنوں اور پامسٹ وغیرہ لوگوں سے جو لوگ خبریں پوچھتے ہیں، ان احادیث کی روشنی میں اس کی کچھ صورتیں بیان فرمائیں. فرمائے کہ اگر کسی کا اعتقاد ہو کہ جیسی یہ خبریں دے رہا ہے ویسا ہی ہوگا، یعنی یہ عقیدہ بھی رکھے، بالکل عقیدہ ایسا کہ جیسا اس نے بتایا ویسا ہو کر رہے گا، تو یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. اللہ. اور جو حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا اس نے اس بات کا انکار کیا، تو اس حدیث مبارکہ سے اس طرح کے عقیدے رکھنے والے کے بارے میں کفر کا حکم بنص سے حدیث موجود ہے. پھر دوسری صورت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ یقین کہ جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا، لیکن اس کا اپنا ظن غالب گمان یہ ہے کہ جیسا یہ کہہ رہا ہے ویسا ہوگا، یعنی ذہن میں یہ پہلو غالب ہے. ٹھیک. لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی پہلو ہے لیکن یہ والا پہلو کم ہے. لیکن یعنی پہلی والی صورت میں کہ وہ اس کے برعکس ہونے میں کوئی گمان ہی جیسا نہیں، یہ کہہ رہا ویسا ہی ہوگا، ویسا ہی ہوگا. تو پھر وہ تو یہ نظریہ رکھ کر سوال جواب کرنا، اس سے پوچھنا، یہ تو کفر ہے. صحیح. اور اگر یہ عقیدہ ہے کہ یہ جیسا بتا رہا ہے کہ تو کبھی یہ گمان ہے کہ ایسا ہو جائے، لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کبھی گمان اس کے جو بتائے ہوئے کے مطابق ہونے کا ہے، تو یہ صورت حرام ہے. اور اسی کے بارے میں وہ وعید ہے کہ ایسے شخص کی نمازیں 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں فرماتا. تو یہ وعید ہے، یہ نحوست ہے اس عمل کی کہ آدمی کسی کاہن کے پاس جائے اور اس سے علوم غیبیہ آئندہ کے بارے میں پوچھے، حالانکہ ان سے علم غیب پوچھنا چونکہ انہیں ہے ہی نہیں، تو ان سے علم غیب پوچھنا ہی یہ ناجائز عمل ہے. اور پھر اس کے بارے میں پھر نظریہ بھی قائم کر لینا. پھر ایک صورت یہ ہے کہ ایک آدمی وہ نجومی یا کاہن کے پاس جاتا ہے فقط کھیل کود مستی مذاق کے لیے کہ دیکھتے ہیں یہ کیا خبر دیتا ہے، مجھے اس کی بات پہ یقین تو نہیں ہے لیکن ویسے ہی پوچھ لیتے ہیں تفریحاً. تو یہ عمل بھی، اس کو بھی منع کہا گیا ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اور ایک صورت یہ ہے کہ نجومی کو لوگوں کے سامنے اس کا عجز ظاہر کرنا کہ دیکھیں یہ خبر دے گا حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، اور اس کا جھوٹا ہونا میں آپ کو ثابت کروں گا، تو اس کی ایک اجازت ہے.
اگر کوئی نجومی کا جھوٹا پن ظاہر کرنے کے لیے اس سے سوال جواب کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں تو اس کی اجازت ہے، لیکن یہ بھی ہر آدمی ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی سامنے والے شخص پر ایک طرح کا ایک اثر یا ان لوگوں کے معاملات سے لوگ تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں، اگر ہیبت سی بھی ہوتی ہے اس طرح کے کام کرنے والوں کی تو ایسے لوگوں سے بچنا ہی بہتر ہے۔ پھر دوسرا یہ کہ ہاتھوں کی یعنی لکیر، یہ جو تیسری طرح کے ہیں طبقے والے لوگ تفریح کے طور پہ، لیکن ظاہر ہے یہ بہت کم ہے، کم، یعنی کوئی پڑھے بھی اس چیز میں تفریح، یا وہ تو چلیں کہیں کہ اس کو عاجز کرنے کے لیے کوئی جا رہا ہے تو ادھر علم بھی اتنا ہے، مضبوط بھی ہے، پتہ چلا اس نے کوئی 4 باتیں اس کو کر دیں اور اس میں ایک ویسے ہی نکل آئی، تو اب یہ اتنا نہیں تو اتنا تو مانے گا کہ اتنا تک تو یہ پہنچا ہوا ہے، اور وہ کہیں بھی نہیں پہنچا ہوا۔ ایسے لوگ عام طور پہ جن کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن وہ کہیں اور پہنچے ہوئے ہیں، وہ سیدھے راستے پہ تو نہیں ہے، وہ الٹے راستے پہ چلانے والے، بلکہ جہنم کے راستے پہ چلانے والے، معاذ اللہ، کے لوگوں کے اعتقاد ایسے بنا دیتے ہیں اور لوگ ان کی باتوں سے ٹس سے مس نہیں ہوتے، اور وہ بڑی بڑی اپنی چیزیں ہوں کچھ بھی ہوں، انہوں نے کہہ دیا، کئی رشتے توڑوا دیتے ہیں، اچھا نام دے دیتے ہیں باقاعدہ۔ ایسا ہوا کہ وہ پوچھنے گئے اور پوچھنے کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ بھی اس نام سے یا اس حرف سے آپ کے ہاں وہ ہیں، تو اب جب وہ نام یا وہ حرف کی بات ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو فیملی کے اندر ہی ہے، بہوؤں میں سے کسی کا نام آ گیا، یعنی کوئی جادو ٹونا کسی نے کچھ بھی ہوا۔ کروایا ہے، اور اس جی طرح ہاں کی ایسا ہی چیزوں ہوا۔ میں تو اب جب ایسا ہی ہوا تو لڑائی پڑ گئی گھر کے اندر، معاذ اللہ بات طلاق تک پہنچ گئی۔ پھر کسی نے کہا بھی آپ کوئی شرعی رہنمائی دینی طور پر کسی مفتی صاحب سے ہی پوچھ لو کہ ہمیں ایک نام آیا ہے، اب اس کے بدلے میں ہم یہ کارروائیاں کریں، لیکن عوام ہے نا ان کے ذہنوں میں پھنس جاتا۔ اب دیکھیں نئی شادی دلہن گھر میں آتی ہے، گھر میں آئی برکتیں ہو گئیں، رزق بڑھ گیا، یہ ہو گیا، بڑی برکت والی دلہن آئی ہے کہ ہمارے گھر میں خیر ہی خیر ہو گئی، ہر طرف یہ ہو گیا، یعنی یہ چیزیں اس طرف نہیں کرتے۔ لیکن اگر گھر میں کوئی پریشانیاں آنا شروع ہو جائے، گھر میں کچھ معاملات ہونا شروع ہو جائے، بیماریاں کچھ اور ایسے، تو وہ پہلی نظر ہی اس بہو کی طرف جاتی ہے کہ یہ اس کے آنے سے یہ چیزیں، حالانکہ اس طرح کی چیزیں شادی سے پہلے بھی گھر میں ہوتی رہی پہلے ہوں بھی گی۔ گھر میں ہوتی رہتی، یہ کوئی نارمل نہیں ہے، اور پہلے بھی گھر میں یہ ساری چیزیں ہیں اور یوں ہیں، تو ہم اچھائی کی نسبت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بلکہ وہ تو یہی کہیں گے کہ نہیں ہے یہ ہمارے بڑوں کا یا ہمارے گھر میں جتنے افراد ہیں ان کی برکت سے یہ ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے ہیں، والدین ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کی برکتیں ہی ہوتی ہیں، لیکن ہم وہ پہلو بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کی منفی نیگیٹو سوچ کیوں اختیار کی جاتی۔ تو ایسے جو نام بتاتے ہیں ان کا بتانا بھی جائز نہیں ہے، نہ کوئی چوری پر اس طرح کسی کا متعین نام بتا سکتا ہے، نہ کسی اور ایسے معاملات ہوں اور آپ کہیں حساب کتاب کروایا تو فلاں کا نام نکلا ہے، ان چیزوں سے باہر آ جائیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مبارک کلمات ہیں ان کے ذریعے سے اپنی حفاظت کرنا اور روحانی علاج کرنا، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، لیکن یہ جو یقینی کیفیات پیدا کر لینا ہے تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالنا ہے، اپنے آپ کو باہر لانا ہے۔ اب یہ تو بات آپ نے چلیں ہاتھوں کی لکیروں پہ بھی آپ کچھ فرما رہے تھے۔ اب دیکھیں یہ ہاتھوں کی لکیریں نارمل اگر دیکھا جائے تو اس کے بننے کی وجہ ہوتی ہے کہ جب ہم مٹھی بند کرتے ہیں تو ان مٹھی بند ہونے کی وجہ سے قدرتی طور پہ ہماری ہتھیلیوں کو بند کرنے کے لیے ان لکیروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے تاکہ ہمارا مٹھی کا بند ہونا آسان ہو جائے۔ اگر یہ لکیریں نہ ہوں تو یاد رکھیں ہماری مٹھی بند نہ ہو، کیونکہ یہ کھال پھر یہ کھال پوری ہو، یعنی جس طرح پھیلی ہوئی رہے گی، تو پھیلاوا ہونے کی صورت میں ہم جب موڑنے لگیں گے تو ایسا لگے گا کہ ہماری ہتھیلی میں کچھ نہ کچھ ہے، اور تکلیف ہو، تکلیف اور الگ ہو۔ جتنی ہم جس قدر اس کو اندر جا کے اور اس کو بند کر رہے ہیں، ہاں، تو یہ اس میں یہ جو لکیریں ہیں، ان لکیروں ہی کی وجہ سے ہم اپنی مٹھی کو بند کر رہے ہوتے ہیں۔ واہ، تو ان لکیروں میں جو گرہیں بنی ہوئی ہیں، ان گرہوں کی وجہ سے تو ہم یہ انگلیوں کو فولڈ کر پا رہے ہیں۔ تو ان لکیروں کو بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان سے ہم اپنی تقدیریں دیکھتے رہیں کہ شادیاں کتنی ہیں تو روزگار کتنے ہیں، اولاد ایسا بھی ہے، لوگ اپنی اپنی دیکھتے رہتے ہیں، ہماری کو مٹ کیوں گئی ہے، یہ آگے پیچھے کیوں نہ ہوگی، اس میں یہ وقت کے ساتھ مٹ بھی سکتی ہیں اور مزید کچھ اور نشان بن بھی سکتا ہے، نئی لکیریں پیدا بھی ہو سکتی ہیں۔ صحیح۔ اب تقدیر کے معاملات ان لکیروں پہ اگر سامنے رکھے جائیں تو شفیق صاحب ایسے معذور افراد جن کے ہاتھ نہیں ہوتے
کیا ان کی تقدیریں نہیں ہوتی؟ کمال کیا کی ان مثال۔ کو روزی نہیں ملتی؟ کیا ان کی شادیاں نہیں ہوتی؟ کیا انہیں نعمتیں، دکھ، تکلیف نہیں پہنچ رہے؟ تو تقدیر کا، مقدر کا، نصیب، قسمت، ان کا تعلق ان لکیروں میں تلاش کرنا یہ بالکل بے فائدہ چیزیں ہیں۔ اسی طرح ستاروں سے اپنے تقدیر کے معاملات کو دیکھنا کہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے تو اس وقت آپ یہاں ہیں، تو آپ یہاں کھڑے ہیں اور ستارہ یہ کہہ رہا ہے آپ کو یہ پریشانیاں ہوں گی، تو یاد رکھیں ستاروں کا تعلق بھی تقدیر سے اس طرح جڑا ہوا نہیں ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، بادل چھا رہے ہوتے ہیں، تو جس طرح یہ ظاہری طور پر یہ بادلوں کا چھا جانا اور گھٹا آ جانا، تیز ہواؤں کا چلنا، تو یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بارش ہونے والی ہے، تو بس ستاروں کا بھی اسی طرح کا ایک تعلق ہے، ان کا امور غیبیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح بادلوں کے آنے سے کوئی خبر دے کہ بارش ہونے والی ہے تو کوئی اس کو ہی نہیں سمجھتا کہ یہ غیب کی خبر ہے۔ نارمل محکمہ موسمیات جو خبر دے رہا ہوتا ہے تو وہ قطعی طور پہ نہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہم غیب کی خبر دے رہے ہیں، صحیح، اور نہ ہی محکمہ موسمیات کی طرف سے آنے والی خبروں کو لوگ جو شیئر کر رہے ہوتے ہیں احتیاط کے پیش نظر، کوئی بارشوں کے دن آنے والے لہذا احتیاطی تدابیر کر لیں، تو کوئی بھی اس خبر کو غیبی خبر نہیں سمجھتا، اور نہ وہ کوئی ایسی لکیریں دیکھ کے یہ چیز کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی عام طور پہ تو ظاہری اسباب، جو ظاہری اسباب ہیں، موسمیات کے ان کی اپنے آلات ہیں، دیگر جو چیزیں ہیں، تو اس کے ذریعے ایک ہوتا ہے، اور کئی مرتبہ اس کے برعکس نکلتے، لوگ اتنی انتظام کر لیتے ہیں لیکن ایسا ہوتا بھی اسی نہیں۔ طرح ستاروں کا معاملہ بھی صرف ان ظاہری علامات ہیں، ٹھیک، ان کا غیب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو جو نجومی اس طرح کی چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں اور اس انداز سے بتاتے ہیں کہ جیسے وہ مستقبل کی کوئی خفیہ راز، خفیہ باتیں، غیب کی باتیں جانتے ہیں، تو وہ ایک طرح کا دھوکہ دے رہے ہیں، اور جو مسلمان ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں اور ان سے پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں تو وہ بھی اپنے اعتقاد کو کمزور کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ستاروں کا علم، ان کا تعلق غیبی خبروں سے نہیں ہے۔ ماشاءاللہ بہت وضاحت سے آپ نے بیان کیا ہے، اور ہمیں خود بھی یہ چیزیں سمجھنی بھی چاہیے، اور جو ہمارے گھروں میں کوئی اگر ایسے ہیں جو ان چیزوں میں مبتلا ہیں اور اعتقاد ایسا رکھتے ہیں تو ان کی بھی ضرور اصلاح کرنی چاہیے، اور اس طرح کے کوئی ہو بھی تو انہیں آپ دارالحدیث اہل سنت لے کر آئیں، یا کم از کم ان کی فون پہ بات کروائیں تو انشاءاللہ ان کی رہنمائی کر دی جائے گی۔ مزید سوال تھا کہ میرا تعلق جو ہے نا دعوت کے شعبہ سے ہے، تو ہمارے شعبے میں ایسا ہے کہ جانور کسی سے لینا دعوت کے لیے اور اس کو لے کر کسی دوسرے شخص کے پاس پالنے کے لیے رکھ دینا، تو اس میں سوال یہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ وہ جانور بیمار ہو گیا یا مر گیا جس کے پاس ہم نے رکھا تو کیا اس پر تاوان کون دے گا؟ اس کے متعلق جو ہے نا ارشاد فرما دیجیے۔ جی، دعوت اسلامی کے لیے کسی نے جانور دے دیا تو اب جانور کو کیا فلفور، انہوں نے تشریح تو نہیں کی اس کی کہ کس مصرف کے لیے دیا ہے، مدرسے کے لیے دیا ہے یا کسی اور طرح دیا ہے، پالنے کے لیے ان کا دینا، یہ کچھ سوال مبہم سا ہے کہ اس کو کیا بڑا کر کے کہیں دینا تھا، تو دینے والے نے اس کے حوالے سے کیا کہا تھا، اور جو انہوں نے تاوان کی بات کی تو کچھ میں سمجھ پایا ہوں کہ کسی نے دیا ہے، اب انہوں نے اپنے سمجھ سے ہی انہوں نے یا کسی نے کسی اور کو دے دیا کہ اس کو آپ پالیں، بڑا ہو جائے گا تو قربانی کے وقت پہ ہم بیچ دیں گے، کیا خیال ہے؟ دیکھیں اس میں اگر یہ ان کو اس بات کی پرمیشن مثال کے طور پہ جانور دینے والے نے، ڈونیٹ کرنے والے نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ بھئی ہم نے یہ جانور آپ کو دے دیا، اب آپ اس کو آگے کسی کو پالنے کے لیے دے دیں، جب بڑا ہو جائے گا تو اس کو فروخت کر کے اس کی قیمت پھر آپ دعوت اسلامی کے جو بھی شعبہ ہے اس کام میں آپ صرف کر دینا، تو اب اس مالک کی اجازت کے ساتھ انہوں نے کسی کو یہ جانور پالنے کے لیے دیا، اب جو جانور کی پرورش کرنے والا شخص ہے، نگران، نگہبان، تو اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس جانور کی حتی الامکان جو بھی پرورش سے متعلق جو ضروریات ہیں اس کا وہ خیال رکھے۔ اگر وہ ان جانوروں کو دیکھ بھال کرنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرتا، وقت پر کھانا پینا، سردی گرمی وغیرہ کے حوالے سے جو بچاؤ کی تدابیر ہیں وہ بھی وہ اختیار کر رہا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود موت کا وقت، وہ وعدہ الہی کا وقت پورا ہو چکا ہے، اور اگر وہ اس کی کوتاہی کے بغیر اگر وہ مر جاتا ہے
تو اس پرورش کرنے والے جانور کو پالنے والے پر کسی قسم کا تاوان لازم نہیں ہوگا. اور دینے والے پر، جس نے دیا داوسامی، اور اس کو یہ تو سوال ہی نہیں پر یہ کہ پرمیشن تھی یا نہیں تھی، جی اور اب اس نے دے دیا، تو پہلی صورت میں پرمیشن تھی تو ظاہر ہے پھر تو وہی ہے اور اس جی کا حکم یہی ہوا. ہاں، اس میں یہ دیکھ لیا جائے کہ یہ جانور جو آگے دیے جاتے ہیں اس میں ناجائز چیزیں بھی ہوتی ہیں، ناجائز شرطیں بھی ہوتی ہیں، آدھا آدھا جانور کے طور پر کہ اس کو پالتے رہیں، اس کے بچے آدھے آدھے کر لیں گے. جانوروں میں کوئی اس طرح کی آدھے، حالانکہ وہ شرکت کسی اور کی ہوئی نہیں ہے. جی مالکانہ حقوق سے اگر آدھا جانور ایک کا ہے، آدھا دوسرے کا ہے، اور ایک کے پاس وہ پل رہا ہے تو ٹھیک ہے، یہ اس کے آدھے آدھے کے مالک ہیں، پھر اخراجات بھی اسی طرح تقسیم کریں. لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جانور لے کے دیتا ہے، اپنا پورا پورا جانور اس نے لے کر دے دیا اور اس کو کہا کہ تم اس کو پالو، اس کے بچے ہوں گے وہ ہم آدھے آدھے کر لیں گے یا اس کو یہ کر لیں گے، تو یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو عام بھی کوئی اگر اس طرح دیتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے. تو داوسامی ہو یا کسی دینی ادارے کا ہو، مسجد کا ہو، مدرسے کا، اگر انہی شرائط پر وہ بھی دیں گے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، اس کو تو ختم کرنا ہوگا. بہرحال جو آپ کو اگر جانور دینے والے نے اس کی پرمیشن دی تھی کہ اس کو پال کر بڑا کر کے دے دیں اور سامنے والے نے بھی اس کو لے لیا اور اس میں کوئی ناجائز شرطیں نہیں تھی، پھر تو حکم یہی ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے لیے آپ ضرور دارالفتا اہل سنت پر رابطہ کریں تاکہ اس کی مکمل آپ کو رہنمائی ملے. اور یہ اچھا ہے، یہ سوال بھی اور اس طرح کی چیزیں بھی ناظرین کرام یہ ہمارے اندر بھی ایک حساسیت بھی پیدا کرتے ہیں اور ان چیزوں کا طرف بعض اوقات توجہ بھی نہیں ہوتی. انسان اپنی عقل سے سوچ رہا ہے کہ یہ کر لیں گے تو اچھا ہو جائے گا، لیکن شرعی طور پر وہاں اجازت ہے کہ نہیں ہے. جمیل صاحب، کئی مسجدوں کے نام پر، مدرسوں کے نام پر، کئی مدرسوں میں بھی بکرے آتے ہیں، بعض ایسے چھوٹے چھوٹے بکرے آتے ہیں، ظاہر ہے وہ دیے تو اس نے صدقے کے طور پہ یا بکرے ذبح کرنے کے طور پہ، لیکن اس کو ذبح کون کرے؟ تو اس لیے کئی لوگوں نے پھر مدرسے کے اندر کوئی انتظام یا الگ سے انتظام کیے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے بکرے اور بھی آ رہے ہوتے ہیں، کٹ رہے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو پھر تھوڑا اپنے وقت تک اس کا انتظار کر لیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں. اصل میں جب مدرسے کے لیے دے دیا کہ اس میں مدرسے یا جامعہ جو بھی ہے اس کے طلباء کو وہاں کا جو عملہ ہے، وہاں رہائشی جو بھی عملہ ہے، طلباء، اساتذہ وغیرہ، وہ اس کو کھا لیں. اب اس کو اگر تھوڑا عمر تک بڑھانے کے لیے کچھ ہفتے مہینے اور انتظار کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس دوران اگر وہ مر جاتا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں بھی کوئی تاوان کی صورت نہیں بنے گی. جی سب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جمعہ والے دن جو عصر کی نماز کے بعد اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے درود پاک 80 مرتبہ جو پڑھا جاتا ہے، کیا یہ اٹھنے سے پہلے پڑھنا ضروری ہے یا اٹھنے کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اور جو درود پاک مخصوص ہے کیا وہی پڑھنا ہے یا اس کے علاوہ کوئی بھی درود پاک 80 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں؟ اس قسم کی جو فضیلتیں احادیث وغیرہ میں بیان کی جاتی ہیں اور وہ جن الفاظ کے ساتھ بیان کی گئی ہیں تو انہی الفاظ میں بیان کردہ امور کا لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ فضیلتوں کو حاصل کیا جا سکے. اپنے طور پہ اب ہم اس میں یہ نہیں کریں گے کہ ہم یہ بھی کر لیتے ہیں چلیں اس کے بعد بھی فضیلت حاصل ہو جائے گی، تو یوں قیاس آرائیاں نہیں کرنی چاہیے. جو الفاظ احادیث کریمہ میں جو آپ نے عصر کے بعد جمعۃ المبارک کے دن حدیث سے متعلق الفاظ پڑھے ہیں انہی کی رعایت کی جائے، اور اٹھنے سے پہلے کا اگر ذکر ہے تو پھر اس کی پابندی کی جائے اور اٹھنے سے پہلے ہی 80 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے. کئی اور بھی فضیلتیں بیان کی ہوئی ہوتی ہیں، البتہ بعض چیزوں میں وسعت بھی ہوتی ہے، جیسے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت ہے، تو اب فرض کے بعد اگر سنتیں بھی پڑھنے کے بعد بھی پڑھ لی تو ظاہر ہے وہ فضیلت مل جائے گی، جبکہ کوئی اور بیچ میں ایسا فاصلہ نہیں آیا. لیکن زیادہ کوشش وہی کی جائے کہ جو جہاں ہے اسی کے مطابق کریں گے تو اس کی وہ فضیلت، وہ برکات بھی ہمیں اسی طرح حاصل ہو جائیں. جی مزید کال. نفل روزہ کی اور قضا روزہ کی نیت صبح صادق کے وقت کرنا ضروری ہے یا دن کے وقت بھی کر سکتے ہیں؟ جی اور سوال عرض یہ ہے کہ اگر صبح صادق کے وقت آنکھ نہیں کھلی اور دن کو مطلب صبح کے وقت نیت کی روزے کی، پھر دوبارہ نیت بدل گئی، تو اس میں اس روزے کی قضا لازم ہوگی یا نہیں؟ جی نفل اور قضا کی نیت صبح صادق میں ہی کی جائے یا دن میں قضا کی بھی نیت ہو سکتی ہے؟ نفل کے بارے میں تو عام طور پہ بیان ہم کرتے ہیں.
فرض روزہ جو ماہ رمضان کا اگر کسی نے نہیں رکھا تھا اور اس کی قضا کر رہا ہے تو قضا روزوں کی نیت یہ صبح صادق سے پہلے ہی کرنی ہوگی، اور صبح صادق کے بعد یعنی فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے اور اب کسی کا ارادہ ہو جاتا ہے کہ میں آج قضا رمضان کا روزہ رکھ لیتا ہوں، جبکہ صبح صادق سے پہلے اس کی نیت نہیں تھی، تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ قضا رمضان کے لیے صبح صادق کے وقت یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے ہی قضا روزے کی نیت کرنا ضروری ہے۔ البتہ نفل روزہ اس کی نیت آپ صبح صادق سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، صبح صادق کے بعد بھی کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ ذہب کبریٰ جو مکروہ وقت ہوتا ہے دن کے وقت میں، اس سے پہلے اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو، نہ بھولے سے نہ جان بوجھ کر اگر کچھ بھی نہیں کھایا پیا، تو ذہب کبریٰ سے پہلے اگر کوئی نفل روزہ رکھنا چاہے تو وہ نیت روزے کی کر سکتا ہے اور اس کا یہ روزہ ہو جائے گا۔ اور نیت یہ نہیں کرنی کہ میں اب سے روزہ رکھ رہا ہوں، بلکہ نیت یہ کرنی ہے کہ چونکہ میں نے صبح صادق سے اب تک کچھ نہیں کھایا لہذا میرا روزہ صبح صادق سے ہی ہے، تو یہ نیت اس کو کر لے، اس طرح اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اب اگر کسی نے صبح صادق کے بعد نیت کر لی، یعنی مثال کے طور پہ 7 بجے روزے کی اسے نیت کر لیتا ہے کہ آج میں نفل روزہ رکھ رہا ہوں اور کچھ کھایا پیا بھی، فجر کے وقت میں بھی کچھ کھایا پیا نہیں، اب نیت جب روزے کی کر لی تو روزہ سٹارٹ ہو گیا، صحیح، جب روزہ شروع ہو گیا تو اب یہ نفل روزہ بلا عذر شرعی توڑ نہیں سکتا۔ صحیح، یہ نہیں ہے کہ نفل روزہ ہے توڑو نہ توڑو، ٹھیک ہے، رکھنا نہ رکھنا آپ کے اختیار میں، لیکن جب نفل روزہ شروع کر دیا تو اب اس کو غروب آفتاب تک پورا کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اس کا تعلق نیت سے ہی ہے؟ ہاں، اس کا تعلق نیت سے، جب آپ نے نیت کر لی، چاہے صبح صادق کے وقت نیت کر لی تھی اس سے پہلے، یا صبح صادق کے بعد فجر کے وقت میں، یا ذہب کبریٰ سے پہلے نیت کر لی، تو روزہ شروع ہو چکا، اب اس کو کسی بھی وجہ سے توڑنا یہ بلا عذر شرعی ہوگا تو ناجائز ہوگا، گناہ ہوگا، اب اس روزے کی قضا کرنی ہوگی۔ اگر کسی عذر کی بنا پہ بھی توڑا ہو تب بھی اس کی قضا کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ نفل شروع کرنا نہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے، آپ سے اس کے ترک پہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، لیکن جب آپ نے شروع کر دیا، چاہے وہ نفل نماز ہو شروع کر دی یا نفل روزہ ہے شروع کر دیا، تو اب ان کو پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری اور واجب ہو جاتا ہے۔ درمیان میں اگر اس نفل روزے کو یا نفل نماز کو توڑ دیتے ہیں تو ان کی پھر قضا بھی لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ آپ نے کہا نیت کرنی، اس سے پہلے کوئی روزہ توڑنے والا عمل نہ ہو، تو اس سے پہلے بھی اگر بھولے سے کوئی روزہ توڑنے والا عمل، پانی پی لیا بھولے سے، لیکن اس وقت روزہ تو تھا ہی نہیں ابھی، تو ہے بھول کر ہوا، یعنی اب کسی نے نفل روزہ رکھنا تھا جیسے بھی رجب کے شروع کے ہیں تو وہ رکھتے ہیں، تو اب رجب میں رکھا اور اب صبح اٹھے، صبح صادق کے بعد نماز پڑھ لی، اس دوران پانی بھی پی لیا یا روزہ یاد ہی نہیں ہے، کلی کرتے ہوئے پانی چلا گیا، اب تو یاد آیا کہ نیت تو کرنی تھی، نیت اب کی۔ یعنی اب کوئی شخص ایسا ہے جس نے فجر کا وقت شروع ہوا اس حال میں کہ اس کی روزے کی کوئی نیت نہیں تھی، جی ہاں، اب اس دوران اس نے وضو کرتے وقت پانی پی لیا یا ویسے ہی چائے پی لی، پانی پی لیا، اور اب وہ چاہتا ہے کہ میں روزہ رکھ لوں۔ ہاں، اور وہ جو عمل کیا ہے نا، اس نے پانی پیا، چائے وغیرہ نہیں، صرف پانی، عام طور پہ یہ جلدی میں ہی اور بھولے سے بھی بعض اوقات یہ چیزیں واقع ہوتی ہیں یا غلطی سے بھی واقع ہو جاتی، اٹھے پانی پیا اور اس کے بعد اب چاہ رہا اشراق و چاش کے وقت یہ روزے کی نیت کرنی تھی، روزے کی نیت کر لوں، تو اب نفل روزہ ادا نہیں ہوگا۔ اچھا، کیونکہ یہ جو رعایت ہے نا کہ بھولے سے کھا لینے سے پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ رعایت اس وقت ہے جب آپ کی روزے کی نیت ہو چکی، ٹھیک ہے، اور روزہ دار اب بھولے سے کوئی کھا پی لیتا ہے تو اس کھانے پینے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن جس کے روزہ ہی نہیں ہے اس وقت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، جس کا روزہ ہی نہیں ہے، جیسے ہم سوال جو فرض کیا گیا کہ جس نے اشراق و چاش تک اس کی روزے کی نیت ہی نہیں تھی اور اس دوران بھولے سے پانی پی لیا، بھولے سے پیا یا جان بوجھ کے پیا، جو وہ روزہ توڑنے والا عمل یعنی پایا گیا نیت نہیں، وہ روزہ توڑنے والی کوئی چیز کھانے پینے کی صورت پائی گئی اور اس وقت روزے کی نیت نہیں تھی اور اب وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو اب روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ بھول چوک روزے میں معاف ہے، لیکن ابھی تو روزہ شروع ہی نہیں کیا تھا، اس سے پہلے ہی آدمی نے جان بوجھ کے کھایا پیا یا بھولے سے کھا لیا پی لیا، تو اب جو روزے کی نیت کرے گا تو روزہ نہیں ہوگا، کہ بھول چوک روزے میں معاف ہو جائے گی، لیکن روزے سے پہلے جو کھایا پیا بھولے سے بھی، اگرچہ فرض کر لیں کہ بھولے سے کھایا پیا،
تو اب روزہ شروع نہیں ہو سکتا، اب یہ ان کو روزہ رکھنا ہی ہے تو پھر اگلے دن کا انتظار کریں۔ ٹھیک ہے، اچھا رات میں نیت تھی، یعنی جیسے کہ صبح رجب کا رکھنا ہے یا شعبان کی آمد شعبان معظم کا مہینہ یا کوئی بھی نفلی روزے کے لیے ایک ذہن بن جاتا ہے تو صبح وہ رکھنا ہے، تو اب نہیں اٹھے اور وہی طلوع فجر اور فجر کی نماز اب بھولے سے، اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ پراپر نیت نہیں کی، لیکن رات میں یہ ہے کہ صبح روزہ رکھنا ہے، تو یہ نیت معتبر ہو جائے گی رات کی؟ دو صورتیں بنیں گی یہاں پہ۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ نارملی جیسے ہم ذہن بناتے ہیں کہ کل کا روزہ رکھنا ہے اور سحری کا بھی اہتمام کرتے ہیں کہ سحری کا سامان لے کر آ گئے کہ ہم سحری میں اٹھیں گے، اب سحری میں آنکھ نہیں کھلی، جی ہاں، تو اب اگلے دن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اگلے دن روزہ رکھنے کی نیت ان معنوں میں تھی کہ روزہ رکھوں گا، ایک ہے پراپر پختہ نیت، وہ پختہ نیت یہاں پہ بالعموم نہیں پائی جاتی کہ سحری میں آنکھ کھلے گی تو میں سحری کر کے اگلے دن کا روزہ نفل رکھوں گا۔ اگر نیت میں سحری کرنا اس درجے میں کہ سحری میں اٹھ کے پھر میں نے اگلے دن روزہ رکھنا ہے، تو پھر تو سحری میں آنکھ نہ کھلی، فجر کا وقت شروع ہو چکا تو ابھی روزہ اسٹارٹ نہیں ہوا۔ اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو رات میں ہی کافی حد تک کچھ نہ کچھ کھا پی لیتے ہیں اور سحری میں اٹھنا ان کی اول ترجیح نہیں ہوتی، بس یہ کہ کھا پی لیا، اب سحری میں آنکھ کھل گئی تو مزید تھوڑا بہت کھا پی لوں گا، مزید قوت آ جائے گی، ورنہ میں تو کل روزہ رکھوں گا ہی رکھوں گا۔ سحری میں آنکھ کھلتی ہے فبیہا، نہیں کھلتی تو میرا روزہ ہے۔ تو اگر یہ والی کیفیت ہے کہ رات میں کھایا پیا اور سحری کا الارم لگا کے سوئے کہ سحری میں مزید کچھ نہ کچھ کھا پی لیا جائے گا ورنہ میرا تو روزہ ہے، اور اب اگر سحری میں آنکھ نہ کھلی اور صبح صادق ہو گئی، فجر کا وقت ہو گیا، عشاء کو چاشت کا وقت ہو چکا، اب آدمی روزے سے ہی ہے کیونکہ اس کی نیت رات میں ہی روزہ رکھنے کی تھی، چاہے سحری میں آنکھ کھلے یا نہ کھلے، تو پھر یہ روزے سے ہے اور یہ اس کو اب کنٹینیو پورا دن روزے کی اس کو بعد میں نیت کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے، یعنی یہ تو پہلے سے ہی روزے سے، یہ پہلے سے ہی روزے سے ہے، مطلب یہ نہیں سمجھے کہ میں نے سحری نہیں کی تو روزہ نہیں ہوا، کیونکہ اس نے اگر نیت یہ کی کہ بس میں نے جو کھایا پیا یہیں پہ کلوز کر رہا ہوں، سحری میں آنکھ کھل گئی تو یہ سمجھیں بونس، ہاں ٹھیک ہے، ورنہ تو روزہ ہے، مطلب تو ورنہ روزہ ہے، ابھی سے نیت کر کے اب بندہ سو جاتا ہے تو روزہ دار ہی اٹھے گا۔ ہاں یہ تو روزہ ہو گیا، لیکن ابھی سے جس کی یہ جو ہوتا ہے کہ صبح روزہ رکھنا ہے، صبح روزہ رکھنا اس ہے، کی متعین ابھی نیت نہیں ہوئی، ہاں متعین یہ نیت ہے کہ روزہ رکھیں گے، اگر مطلب روزہ رکھیں گے صبح نیت بھی کریں گے، روزہ سارا دار و مدار سحری پہ کہ سحری میں اٹھوں گا، سحری کروں گا، پھر روزہ رکھوں گا۔ اب سحری میں آنکھ نہیں کھلی تو روزے کی پختہ نیت نہیں پائی گئی۔ اب جب دیر ہو گئی، فجر کا وقت ہو چکا ہے، اب یہاں پہ دو حال ہے، یا تو آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، کچھ کھایا پیا نہ ہو تو روزہ رکھنا چاہے رکھ لیں، اور نہ رکھنا چاہیں تو بھی آپ کو اس کا اختیار ہے۔ اب کچھ کھا پی لینے سے یہ نہیں ہوگا کہ روزہ ٹوٹ گیا، روزہ شروع ہی نہیں ہوا۔ نیت اصل میں پختہ دل کے ارادے کا نام ہے، صحیح۔ تو بعض اوقات سحری کریں نہ کریں بس روزہ رکھنا ہے، اس کو آپ یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے، جیسے ماہ رمضان کے دن ہوتے ہیں تو اس میں اگلے دن روزہ رکھنے کا کتنا پختہ ارادہ ہوتا ہے۔ سحری ایک معاون صورت ہوتی ہے، ورنہ بعض لوگوں کی شاید الا ماشاءاللہ روزہ داروں میں سے کبھی نہ کبھی ایک آدھ رات ایسی ہو جاتی ہے کہ سحری کے میں آنکھ نہ کھلے، جی ہاں، یہ بالکل آخری وقت میں آنکھ کھلی کہ اب گلاس بھر کے پانی پینے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا، تو اب وہ روزہ تو رکھنا ہے۔ تو اگر کسی کی اگلے دن نفل روزے رکھنے کی ایسی پختہ نیت ہو کہ سحری مل گئی تو فبیہا ورنہ تو روزہ ہے، تو صبح صادق ہونے کے بعد ان کا روزہ ہی ہوگا۔ ٹھیک۔ سورہ ملک شریف ہے تو مغرب کے بعد پڑھیں یا عشاء کے بعد پڑھیں؟ سورہ ملک شریف کا رات میں پڑھنے کا ذکر ہے، اور مغرب کی نماز غروب آفتاب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو اس کو مغرب کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، تو یعنی رات کا وقت یہ صبح صادق تک رہتا ہے، تو غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک یہ رات ہے، اس رات کے کسی بھی وقت میں سورہ ملک پڑھی جا سکتے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں۔ یہ ناظرین کرام، آپ نے پروگرام یہ ملاحظہ کیا، اللہ پاک ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر عمل کی بھی توفیق دے۔ دارالتحریل سنت سے بھی اپنا رابطہ مضبوط رکھیے۔ اگر کوئی پیچیدہ مسائل آتے ہیں، طلاق کے ہیں، وراثت کے ہیں، کاروباری، شراکت داری، پارٹنرشپ، دیگر کچھ اور، تو ضرور اس حوالے سے پہلے رہنمائی حاصل کریں۔ دارالتحریل سنت میں بالمشافہ بھی آ کر
ملاقات کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے کراچی شہر میں الحمدللہ 6 دارالفتاء اہل سنت کی باقاعدہ براچیں موجود ہیں۔ حیدرآباد میں بھی دارالفتاء اہل سنت ہے، ملتان میں ہے، لاہور میں مختلف دارالفتاء اہل سنت ہیں، فیصل آباد بھی ہے، اکاڑا، سرگودا، گجرانوالا اور گجرات۔ یہ پاکستان کے کئی ایسے شہر ہیں کہ جن میں باقاعدہ مفتیان کرام الحمدللہ موجود ہوتے ہیں، اور آپ وہاں سے رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو درست طریقے سے علم دین سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دیں، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہادی و رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔